بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد حنزلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کچھ اپڈیٹ آ رہی ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے اپڈیٹ آ رہی ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری طرف جہانگیر ترین صاحب چیئرمین استحکام پارٹی انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جہانگیر ترین نے سیاست چھوڑنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ عوام کی رائے کا احترام کرتے ہیں اور سیاست چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ باقی جتنی بھی استحکام پارٹی کے کارکنان ہیں، ان کے وابستگان ہیں، اور ان کی جتنے بھی قائدین ہیں، ان کے لیے ان کی نیک خواہشات ہیں۔ اگر اب بات کی جائے سراج الحق صاحب کی کہ کیا وجہ بنی کہ انہوں نے سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، تو انہوں نے بھی اپنی عہدہ چھوڑنے کی، عہدے سے استعفیٰ دینے کی وجہ بیان کی کہ جس طریقے سے، جس کوشش سے ہم اس الیکشن کی تیاری کر رہے تھے، الیکشن کے اندر ہمیں وہ نتائج نہیں مل سکے جس کی ہم نے توقع تھی اور جس کی ہم نے کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی عہدے سے استعفے کا اعلان کیا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے الیکشن نے اپنی نااہلی کا مظاہرہ کیا اس الیکشن کے اندر، اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ افیکٹ جو ہے وہ سراج الحق صاحب اور جماعت اسلامی کی پارٹی پر بھی گیا ہے۔ دانشوری کر کے جس طریقے سے نتائج کو تبدیل کیا گیا اور جس قدر اندھیر نگری مچائی گئی اس الیکشن کے اندر، اس کا کچھ نہ کچھ افیکٹ جماعت اسلامی کی پوری جماعت اور ان کی سینٹرل باڈی تک گیا ہے، جس کی وجہ سے آج اتنا بڑا فیصلہ سراج الحق صاحب نے کیا ہے۔ اب اگلی اپڈیٹ جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ فارم 45 اور فارم 47 ان کو بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جس دھاندلی زدہ اور ریگڈ الیکشن جو اس سال ہوئے 8 فروری کے دن، پاکستان کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ جس قدر دھاندلی اور جس قدر اندھیر نگری اس الیکشن کے اندر نظر آئی، نہ کبھی سنی اور نہ کبھی دیکھی۔ اگر آپ دیکھیں تو الیکشن کمیشن اب نون لیگ کے جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو خود کنٹیکٹ کر کے، ان سے کال کر کے ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بے شک ہار گئے ہیں، لیکن ہم آپ کے نتائج کو تبدیل کر کے آپ کو جتوا سکتے ہیں۔ لیکن کچھ نون لیگ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہوں نے اپنی ضمیر کو فروغ نہ کرنے کا اعلان کیا ہے، اور الیکشن کمیشن کے جو آفیسرز ہیں ان کو یہ جواب دیا ہے کہ ہم ہار چکے ہیں اور ہم نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ یعنی کہ ایسا ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن خود ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو کال کر کے یہ کہے کہ ہم آپ کو جتوا سکتے ہیں آپ کے نتائج کو تبدیل کر کے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ایسے واقعات نظر آئے ہیں۔ اب بات کی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو لوٹے بننے کا سلسلہ ہے اور جو سسٹم ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ کل جو سب سے پہلے خبر آئی لوٹا بننے کی وہ وسیم قادر صاحب کی آئی۔ وسیم قادر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا، عمران خان صاحب کے نام پر الیکشن لڑا، اور الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی۔ اب ان کی جو سٹوری ہے وہ بڑی دلچسپ ہے۔ وہ اس طرح کہ انہوں نے یہ پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر آئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ان کو ٹکٹ جاری کیا، انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، الیکشن کنٹیسٹ کر کے انہوں نے الیکشن کو ون کیا، اور الیکشن ون کرنے کے بعد یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر چلے گئے۔ انہوں نے پوری کی پوری کمپین اپنی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے نام پر کی، عمران خان صاحب کے نام پر کی، لیکن الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے اپنے ضمیر کو فروش کر دیا اور جا کے مسلم لیگ نون کے جو
ان کے قائدین ہیں ان سے جا ملے۔ اب الیکشن سے پہلے انہوں نے اس چیز کا حلف لیا تھا کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد آخری دم تک پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ یہ بیان حلفی انہوں نے جمع کروایا تھا، لیکن بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیان حلفی کی پاسداری بھی نہیں کی۔ یہ ایک جو واقعہ ہے یہ بہت ہی شرمندہ اور قابل افسوس واقعہ ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے انتخابی نشان بلے کی واپسی کی تھی، اور جو ہارس ٹریڈنگ کا جو ایک فینومنا ہے اس کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ لیکن جب فیصلہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوا اور سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف سے بلہ واپس لے لیا اور ان کو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے دیا، تو اب آزاد جو امیدوار الیکشن لڑے ہیں پاکستان کے قانون اور آئین کے اندر وہ اس چیز کے پابند نہیں ہیں کہ وہ کسی پارٹی کو جوائن کر سکیں، یعنی کہ پاکستان کے آئین اور قانون میں اس چیز کا ذکر نہیں لکھا ہوا کہ وہ اس پارٹی آزاد امیدوار کسی مخصوص پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ جس پارٹی کو جوائن کر سکیں۔ اب اگر یہ سارا کا سارا کیس عدالتوں میں جاتا ہے تو عدالتیں اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ وقت آنے پر سامنے آئے گا۔ شہباز گل صاحب انہوں نے کل ٹویٹ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ 4 MNA ان کو اٹھا لیا گیا ہے، جو کہ ایک قابل مذمت عمل ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آزاد امیدوار کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی پارٹی کو جوائن کر سکے۔ اب پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک رابطہ ہوا ہے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کا کل رابطہ ہوا ہے، جو کہ ممکنہ لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی ایک الائنس بنا کر حکومت بنانا چاہ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اگر یہ مل کر حکومت سازی کی طرف جاتی ہیں تو ان کی حکومت ویسی ہی ہوگی جو کہ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے مل کر PDM بنائی تھی، اور جس طریقے سے PDM نے پاکستان کی معیشت کا جو حال کیا تھا اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ کس طرح غریب جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی کا بھی محتاج ہو گیا تھا۔ اگر یہ جس مینڈیٹ کے ساتھ آ رہے ہیں اور یہ حکومت سازی کے عمل پر مزید کارروائی کرتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کا کیا حال ہوگا یہ وقت ثابت کر دے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔